بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، اور پھر جب اللہ کا حکم آیا، جب زید رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی کے متعلق اللہ کے نبی کے اوپر یہ حکم آیا کہ یہ اپنی بیوی یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دیں گے اور آپ ان سے نکاح کیجئے، یہ اللہ کے نبی کا ایک جو تھی آزمائش بھی سمجھ لیجئے۔ نبیوں کی زندگی ہے ہی آزمائش سے بھری ہوئی، بے انتہا آزمائش سے، جہاں پر کوئی سی بھی ذرا سی خلش ہوئی فوراً اللہ نے پکڑ کی، فوراً اصلاح کی، نبیوں نے فوراً توبہ کی، اور اللہ کے نبی دیکھیے لکیلا یکون علی المؤمنین، اور تاکہ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیجئے تاکہ مومنوں پر ان کے اپنے منہ بولے بیٹوں کے جو منہ بولے بیٹے ہیں اور جو مومنوں کی بیویاں ہیں ان کے بیچ میں کوئی بھی تنگی نہ رہے۔ اب یہاں پر انسان سوچے گا کہ اتنی یہ اس طرح سے اللہ نے یہ حکم کیوں کیا، تو اس میں ہمیں آپ کو کیوں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے آپ کی بھلائی کے لیے ہے، یہ آخرت میں ہمارے گھروں کا بوجھ ہلکا کرنا ہے کہ آپ اس طرح سے انسان بہت سے ایسے ہیں جن کو اپنی اولاد پسند نہیں، انہوں نے اٹھائی اپنی مال دولت دوسرے کے نام کر دی، نہیں کر سکتا باپ کی اگر کوئی اولاد ہے تو اسی تک پہنچے گی، جس کا جو حق ہے ہمیں آپ کو اس تک پہنچانا ہے حق۔ اپنے سروں کو خالی کر کے چلیے اس دنیا سے، کیونکہ جس کے حصے میں لکھی ہے اللہ اس کو دے سکتا تھا، لیکن یہ آپ کا امتحان ہے، آپ کو دولت دی ہے دوسرے کے حق کی ہے، آپ چچا ہیں، آپ کو اولاد نہیں ہے تو آپ کے جو بھتیجے ہیں وہ آپ کی وراثت کے حقدار ہیں، آپ ایسے ہی اٹھا کے کسی کو نہیں دے سکتے کسی کا حق، آپ اپنا بوجھ ہلکا کیجئے، اس کو اپنے سر کو ہلکا کیجئے۔ آخرت میں جب آپ کھڑے ہوں گے اور جب لیندار انسانوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، بہت سے لوگ اللہ کے نبی کی حدیث ایسے ہوں گے جن کو جنت الاٹ ہو جائے گی اور جنتوں کی طرف چلیں گے، لیکن جو پیچھے حقدار ہوں گے وہ ان کو روک لیں گے، اور اسی طرح سے ان کے روزے کوئی لے جائے گا، نمازیں کوئی لے جائے گا، ان کی نیکیاں کوئی لے جائے گا، عمرے کوئی لے جائے گا، حج کوئی لے جائے گا، اپنے اور گناہ جو ہیں وہ ابھی بھی ان کے حق جو ہیں باقی رہ جائیں گے ان کے اوپر، تو پھر وہ گناہ جو کہ انسان نے زندگی بھر نہیں کیا وہ گناہ اس کے حصے میں ڈالے جائیں گے کہ اب گناہ ان کے اوپر ڈالنا شروع کر دو، ان کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب گناہ جو ایسے انسان جو کہ آپ کے حقدار تھے، آپ سے جو ہے حق کے مستحق تھے، آپ نے ان کا حق ادا نہیں کیا، آخرت میں آپ کو ان کے گناہ اوڑھنے پڑیں گے۔ اب ذرا اس باریکی سے اس بات کو سوچئے کہ ان کے گناہ کیسے ہوں گے۔ کوئی بھی گناہ وہ زندگی میں سرزد کر سکتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گناہ وہ انہوں نے سرزد اگر کر لیے ہوں گے، گناہ وہ کر گئے ہوں گے، تو آپ کو اس گناہ کا بھگتان کرنا پڑے گا آخرت میں۔ اور سوچ لیجئے آپ ان کا حق نہیں دے سکتے، وہاں مال دولت ہوگی نہیں سوائے نیکیوں کے، تو یہ اللہ نے انسانوں کی گردنیں چھٹانے کے لیے، اور یہ ایک آزمائش ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم ہے جو صادر ہونا ہے، جو حکم ہونا ہے، جو ہو گیا مسلمانوں کے لیے، جو ہو گیا سو ہو گیا اللہ کا حکم، اس میں اللہ کے اس میں بھی آپ کا ہی بھلا ہے، اس میں آپ کیوں مت تلاش کیجئے کہ کیوں ایسا ہوا۔ اور ما کان للنبی، اور کسی بھی نبی پر